السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند ایسے کام جن کے کرنے کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر بے برکتی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ان چند کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کرتے ہیں تو اس کو فوراً چھوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ تقریباً 15-16 ایسے کام ہیں جو ہے بہت چھوٹے چھوٹے، لیکن ان کا اثر ہمارے رزق پر، ہماری زندگی پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اگر ان عادتوں میں سے کوئی بھی گندی عادت آپ کے اندر ہے تو اس کو فوراً چھوڑنے کی کوشش کریں، اور بہت آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں۔ چلیے میں وہ گنا دیتا ہوں کہ وہ کیا کیا عادتیں ہیں۔ اگر کسی انسان کے اندر ان 15 عادتوں میں سے، ان 16 عادتوں میں سے کوئی عادت ہے تو آپ یقین کر لیں کہ وہ کبھی زندگی میں امیر نہیں بن سکتا، اس کے گھر میں برکت نہیں آئے گی، اس کے گھر میں اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی۔ یہ عادتیں چھوڑ دیں اور پھر دیکھیں اللہ کا رزق کیسے برستا ہے۔ نمبر 1، کھڑے ہو کر جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھانا۔ آج کل کا دستور بن چکا ہے، شادیوں میں، فنکشنوں میں، اور جو میٹنگز ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، جہاں یہ سب جشن منائے جاتے ہیں، ان میں عجیب سا ماحول بن چکا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر کے جوتے پہن کر کے ننگے سر کھانے کو فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس کو کلچر اور تہذیب اور نہ جانے کیا کیا الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو دھیان رکھیں، یاد رکھیں، جو شخص اس طرح سے کھانا کھاتا ہے تو اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور اس کے گھر میں بے برکتی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ بعض انسان ہوتے ہیں کہ بیت الخلاء میں بیٹھ کر کے بھی باتیں کرتے ہیں۔ بیت الخلاء ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں آپ باتیں کریں، وہ تو ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے اپنی ضرورت فوراً پوری کریں اور جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ تو جو انسان بیت الخلاء کے اندر بیٹھ کر کے باتیں کرتا ہے تو اس کے رزق کو بھی تنگ کر دیا جاتا ہے، اس سے بچیں۔ نمبر 3، مہمان کو بوجھ سمجھنا۔ بعض انسان بخیل قسم کے ہوتے ہیں، کنجوس، مکھی چوس، تو تنگ دل ہوتے ہیں، تو اگر ان کے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس کو بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، مہمان کو بوجھ سمجھنا، اس کے ذریعے سے بھی گھر کے اندر بے برکتی ہوتی ہے، رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی مہمان آئے تو دل کھول کر کے اس سے ملے، اس لیے کہ ہر انسان جو کھاتا ہے وہ اپنی قسمت ہی کا کھاتا ہے۔ آپ کو تو فخر محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے کھانے کا ذریعہ آپ کو بنا دیا، ورنہ اس کی قسمت میں جو رزق تھا وہ تو اس کو مل نہیں تھا، وہ کسی اور کے ذریعے سے بھی مل سکتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو چن لیا اس کی روزی روٹی کا سبب بنانے کے لیے۔ تو یہ آپ کو فخر کرنا چاہیے اپنی قسمت پر۔ تو جو مہمان کو بہت سمجھتا ہے تو اس سے بھی گھر کے اندر جو ہے بے برکتی آتی ہے۔ نمبر 4، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا۔ تو ہاتھ دھوئے بغیر کھانا نہیں کھانا چاہیے، سنت ہے، ہاتھ دھو کر کے کھانا کھانا سنت ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی عادت بنا لیتا ہے اور جب بھی کھانا کھاتا ہے ہاتھ نہیں دھوتا ہے تو یاد رکھیں اس سے بھی گھر کے اندر بے برکتی آتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا۔ دیکھیے، جب کھانا شروع کریں تو بسم اللہ سے کھانا شروع کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص اس سنت کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑتا ہے اور اس کی عادت بنا لیتا ہے، جب بھی کھانا کھانا شروع کرتا ہے تو ایسے ہی شروع کر دیتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے گھر کے اندر بے برکتی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، کھانے سے فارغ ہو کر برتن کو اچھی طرح صاف کرنا۔ دیکھیے، صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے ہی آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو جتنا جلدی ہو سکے ان برتنوں کو صاف کریں اور پھر ان کو اپنی جگہ پر رکھیں۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ کھانا کھا لیتے ہیں اور برتن ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کافی وقت گزرنے کے بعد میں ان کو صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس عمل سے بھی گھر کے اندر بے برکتی آتی ہے، رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ تو مسجد کے اندر، مسجد اللہ کا گھر ہے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے اور جو ہے دنیا کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ جو شخص مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرتا ہے تو اس کے رزق کو بھی تنگ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 8، مانگنے والے فقیر کو جھڑکنا۔ بعض آدمی ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھی بخل ہوتا ہے، اگر کوئی ان سے کوئی سائل، کوئی مانگنے والا، کوئی ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو جھڑک دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے دینے کے لیے تو آپ اس کو پیار سے، محبت سے منع کر دیں کہ بھئی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اس کو جھڑکنا، دھتکارنا، یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ کوئی آئے تو اس کی جہاں تک بھی ہو سکے مدد کرنی چاہیے۔
تو جو شخص کسی سائل کو جھڑکتا ہے، مانگنے والے کو دھتکارتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 9، مغرب کے بعد بغیر کسی عذر کے سو جانا۔ دیکھیے اگر کوئی شخص اپنی عادت بنا لیتا ہے کہ وہ جب بھی سوتا ہے مغرب کے بعد ہی سو جاتا ہے، تو اس سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں سونا چاہیے، اور عشاء کی نماز کے بعد میں جو ہے سونے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی سو جانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص مغرب کے بعد ہی سونے کی عادت بنا لیتا ہے، کبھی آدھ سو جائے تو بات دوسری ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے اور وہ ایسی ہی اپنی عادت بنا لیتا ہے، تو جان لیجئے کہ اس سے بھی جو ہے رزق کے اندر تنگی ہونی شروع ہو جاتی ہے، بے برکتی گھر میں آنے لگتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 10، بغیر عذر کے نماز قضا کر دینا۔ ہمارے بہت سارے بھائی رہتے ہیں کہ جی کیا کریں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، گھر کے اندر خیر و برکتیں نہیں ہوتی ہیں، اور جتنے ہم پیسے کماتے ہیں اس سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، بیماریاں ہیں، بہت آفتیں ہیں، کیا کریں۔ اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی نمازیں پڑھ رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ جی ہاں بس کیا بتائیں مفتی صاحب، بس نماز کے تو بس اللہ ہی معاف کریں، یعنی اس طرح کے ان کے جواب ہوتے ہیں۔ تو بھائی میرے بھائی، جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نمازوں کو قضا کریں گے، وقت نکال کر کے پڑھیں گے یا پڑھیں گے ہی نہیں، تو پھر رزق میں برکت کیسے ہوگی، کاروبار کیسے چلے گا، بیماریاں کیسے دور ہوں گی، گھر کی جو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کیسے دور ہوں گی۔ یہ ایک واحد ذریعہ ہے ہمارا نماز کا، کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اپنا دکھڑا سناتے ہیں، نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنی پریشانیاں، اپنی ضرورتیں اللہ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ تو جب ہم نماز کے لیے نہیں آئیں گے، نماز ہی نہیں پڑھیں گے، تو کہاں سے برکتیں ہوگی؟ تو یاد رکھیے جو نمازوں کو قضا کرتا ہے، یعنی کہ پڑھتا تو ہے لیکن قضا کر کے پڑھتا ہے، تو اس سے بھی گھر کے اندر بے برکتی آتی ہے، اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں تو اس کا تو حال برا ہونا ہی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 11، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا بہت گندی صفت ہے، جب بھی بولو سچ بولو۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ سچائی جو ہے ہمیشہ نجات دلاتی ہے، اور جھوٹ سے ہمیشہ آدمی ہلاک ہوتا ہے، تو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث میں المسلم لا یکذب، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، تو جھوٹ سے بچے۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت بنا لیتا ہے، تو اس سے بھی گھر کے اندر بے برکتی آتی ہے۔ نمبر 12، گانے بجانے اور سننے میں دل لگانا۔ آج کل تو یہ عام ہو چکا ہے، تو یاد رکھیں جو انسان گانا سنتا ہے، گانا گاتا ہے، گانا بجاتا ہے، یا کسی بھی ایکٹیویٹیز میں لگتا ہے اس طرح کی، تو گناہ تو ملتا ہی ملتا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں اس کا رزق بھی تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کے دل کے اطمینان کو چھین لیا جاتا ہے، تکلیفیں، مصیبتیں اس پر مسلط کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 13، اولاد کو برا بھلا کہنا۔ دیکھیے بعض ماں باپ ناسمجھ ہوتے ہیں، اور اتنی ان میں سمجھ نہیں ہوتی ہے، اگر ان کی اولاد کوئی ان کی نافرمانی کر لے یا کوئی شرارت کر لے، تو ان کو بد دعا دینے لگتے ہیں، لعن طعن کرنے لگتے ہیں، اور نہ جانے کتنے گندے گندے الفاظ کہتے ہیں۔ دیکھیے ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے، لیکن ایسے ہی اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں، تو ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو الفاظ استعمال کرنے ہیں، اگر بچے کو ڈانٹنا بھی ہے تو اس کو بھی سلیقے سے ڈانٹے، کوئی بد دعا نہ ہو، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے اور وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے، تو ہمیشہ بد دعا دینے میں احتیاط برتنی چاہیے، اور خاص طور سے اپنی اولاد کے سلسلے میں۔ تو جو ماں باپ اپنی اولاد کو برا بھلا کہتے ہیں، کوستے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، تو اس سے بھی گھر کے اندر بے برکتی ہوتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ نمبر 14، قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا۔ دیکھیے قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو کرنا شرط ہے، اگر کوئی شخص بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھوتا ہے تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کا گناہ تو الگ ملے گا، لیکن اگر وہ اسی طریقے سے عمل کرتا رہتا ہے تو اس سے گھر کے اندر بے برکتی ہونے لگتی ہے۔ جب بھی قرآن کریم کو چھونا ہو تو باوضو ہو، وضو کریں اور اس کے بعد ہی قرآن کریم کو چھونا چاہیے۔ نمبر 15، غیر محرم کو بے دھڑک دیکھنا۔
دیکھیے اگر اتفاق سے غیر محرم پر نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نظر ہٹا لینی چاہیے، لیکن جو انسان بے دھڑک ہو کر کے دیکھتا ہے تو بد نظری تو اپنی جگہ ہے، اس کا تو گناہ ملنا ہی ملنا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں ایسے انسان کے رزق کو بھی تنگ کر دیا جاتا ہے، گھر میں بے برکتی ہونے لگتی ہے، جتنا کماتا ہے اس سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، تکلیفیں گھر کے اندر آنے لگتی ہیں۔ نمبر 16، اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑتے رہنا۔ آج یہ ہر گھر کی سچویشن ہے، ہر گھر کے اندر لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی بڑی پریشانی ہے، جتنا کماتے ہیں سب ختم ہو جاتا ہے، بیماریاں گھروں سے نہیں نکلتی ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بے برکتی ہے، اور گھر کے اندر جھگڑے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جس گھر کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے، تو اس گھر کے اندر برکت نہیں آتی۔ سب سے پہلے ہم اپنے دل کو اچھا کریں، جھگڑے کو دور کریں، پھر اللہ سے مانگیں، اور پھر دیکھیں اپنے گھر کے اندر کیسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ 15-16 عادتیں ہیں، اگر کوئی انسان ان عادتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور ان کے پاس تک بھی نہیں جاتا ہے تو اس کے اندر اچھی صفتیں تو اپنی جگہ پیدا ہوگی، ساتھ ہی ساتھ میں اس کے رزق کے اندر برکتیں ہونے لگتی ہیں۔ اور جن انسانوں کے اندر یہ گندی عادتیں ہوتی ہیں تو ان کی زندگی میں بھی بے برکتی ہوتی ہے، ان کے رزق میں بھی بے برکتی ہوتی ہے، ان کے گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے، گھر کا سکون بھی دور ہو جاتا ہے، دل میں بھی جو سکون ہوتا ہے وہ نہیں مل پاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں، ان کو چھوڑنا بہت آسان ہے، آسانی کے ساتھ میں آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی عادت آپ کے اندر ہے تو اس کو چھوڑیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو اللہ رب العزت ایسی گندی عادتوں سے محفوظ فرمائیں اور ہم کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔